بڑے گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، ثلاثاً کا لفظ راوی نے روایت کیا ہے کہ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یعنی مقصد کیا تھا کہ صحابہ چوکنا ہو جائے، ہوشیار ہو جائے سننے کے لیے کہ وہ 3 بڑے بڑے گناہ کیا ہے، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہمارے سماج میں کیا ہے، شرک کوئی کر رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ عیب نہیں ہے ہمارے سماج میں۔ کوئی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے وہ سارے کام کر جائے جو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی زنا کر لے تو دیکھیے ہنگامہ برپا ہو جائے، کوئی چوری کر لے پورا آسمان ٹوٹ پڑے گا، زمین پھٹ جائے گی اگر کسی نے کسی کے ہاں ڈاکہ ڈال دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، سارے گناہ اس سے چھوٹے ہیں یہ بھی بڑے گناہ، لیکن شرک سے بڑے نہیں ہیں۔ سب سے بڑا گناہ اس سرزمین پر، اس دھرتی پر، اس کائنات میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینے کا مطلب میں یہی سلسلہ ہی چل رہا ہے خطبوں کا، سارے خطبوں کا تقریباً عید الاضحیٰ کے بعد سے یہی چل رہا ہے کہ اللہ کے لیے جو کام کرنا ہے، کیا جانا ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک کام یا سارے کام کسی اور کے لیے کرنا یہ شرک ہے، اور اسی سے بچانا ہے، اسی سے اپنے آپ کو انسان بچا لے، اس کی دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی ایسی 3 بڑے گناہوں کی طرف نہ کروں جو سارے بڑے گناہوں میں سب بھی بڑا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی بھی شرک کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین کے ساتھ نافرمانی ہمارے سماج میں اس کو برا جانا جاتا ہے، والدین کے ساتھ فلانا آدمی یہ کر رہا ہے، فلانا آدمی والدین کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ جو گستاخی کر رہا ہے اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، اس کو تو دین کے نام پر کیا جاتا ہے، اس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، دین کا ایک حصہ بنا لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اللہ کے قرآن میں اس سے منع کیا گیا، اس کا حکم نہیں دیا گیا، اس کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وعقوق الوالدین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے اور سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو سامنے لائیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قرآن پاک کی تفسیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اس آیت میں کہ آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، آپ کے رب نے یہ فرمان جاری کر دیا ہے، آپ کے رب کا یہ فیصلہ آ گیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اس رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اس رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ اس لیے ہوا کہ رب کا فیصلہ یہ آ گیا کہ اس کے علاوہ کسی ایک کی عبادت نہیں ہوگی، اس لیے شرک سب سے بڑا گناہ قرار پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دوسرے نمبر پر۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اچھی طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس لیے والدین کی نافرمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گرامی ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین، رب کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ یہاں تک ہمارے قرآن نے کہا، میں بھی ایک پروگرام میں تھا گزشتہ ہفتے، وہاں پوچھا جا رہا تھا کہ والدین کو کس حد تک ستایا جا سکتا ہے، تو میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک والدین کو مقام دیا کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں،
وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، تمہیں بھی شرک کی طرف بلا رہے ہیں، کفر کی طرف بلا رہے ہیں، تو شرک اور کفر کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، شرک اور کفر کی طرف بلائیں تو ان کی بات نہیں ماننا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے کی طرف بلائیں تو بات نہیں ماننا ہے، اللہ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو بات نہیں ماننا ہے، لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے سارے معاملات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ رب نے ہمارے کتنا اعلیٰ مقام دیا ہے ان والدین کو، اور والدین کیا کہتے ہیں؟ اگر بیٹا توحید کی بات کرنے لگ جائے گھر میں تو والدین کہتے ہیں کہ دیکھیے بڑا مفتی آ گیا ہے، یہ تو سماج کے خلاف بات کر رہا ہے۔ ارے بھائی وہ کیا بات کر رہا ہے یہ تو سمجھیے آپ، اس کائنات کے مالک کی توحید کی بات اس نے کر دیا تو آپ کی گستاخی ہو گئی، یا گھر والوں کی گستاخی ہو گئی، گھر والوں کے راستے کے علاوہ چل پڑا، باپ دادا کا راستہ اس نے چھوڑ دیا، باپ دادا کا راستہ اس بچے کے لیے دلیل ہے یا قرآن کا راستہ اور نبی کے فرمان کا راستہ دلیل ہے؟ تو والدین کو بھی ہوشیار رہنا ہے، لیکن کسی بھی نوجوان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے، بدتمیزی کرے، گستاخی کرے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ بہت پہلے لوگ بتاتے تھے، ہم لوگوں کو تو نہیں پتا، لوگ بتاتے تھے کہ باضابطہ کورٹ میں کسی مسلمان کو پکڑ کے لے جایا جاتا تھا کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا، یہ گواہی جو دے گا جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ آج ہم نے یہ پہچان باقی رکھی ہے نہیں، آپ سماج میں سب لوگ رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نمبر کا سب سے بڑا گناہ اس کائنات میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو جھوٹی گواہی، اس لیے کہ گواہی ہی پر فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے گناہوں کے سلسلے میں فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں سے اللہ کے بندے بچتے ہیں، ان کے بچنا چاہیے۔ اگر بچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ ہم تمہاری برائیوں کے لیے کفارہ پیدا کر دیں گے اور تمہیں معزز جگہ پر داخل کریں گے، لے